بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عائشہ اکرام کا جو کیس چل رہا ہے مینار پاکستان کا، اس ٹاپک پر۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ پرووائڈ ہو سکے۔ عائشہ اکرام کا جو کیس ابھی پاکستان میں بہت زیادہ آن ٹاک ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے نا، وہاں پہ انسان نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ اور عائشہ اکرام کو جو اتنا سیدھا سادہ اور اتنا مظلوم معصوم سمجھ کے جو پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ میرے نظر میں تو ایک نمبر کی حماقت ہے۔ میں نے تو بلکہ پتہ ہے فرسٹ ڈے جب میں نے اس کے بارے میں جب میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پر اور نیوز وغیرہ میں بھی جب پتہ چلا تھا، تو میں نے بلکہ کمنٹ بھی لگا دیا تھا ایک فرسٹ ڈے، یہ 17 اگست کی بات ہے کہ میں نے کمنٹ بھی لگا دیا تھا۔ وہاں اتنے زیادہ اس کی عائشہ اکرام کی فیور میں اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہوئے تھے، تو مجھے بڑی یہ عجیب بات لگ رہی تھی، یار آپ ایک عورت کو جو ہے نا، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہمارا پاکستان جو ہے نا، ہمیں پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس سے۔ ہمارے جو یہ چینلز ہیں یہ کتنے ممالک میں دیکھے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، تو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہاں پر پتہ چل رہا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے ایسا ہے، اسلام نے نا عورتوں کو اس طرح سے ایک کمتر مخلوق بنا رکھا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، پاکستانی ایسے ہیں، اور یہاں پاکستان میں تو عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ جو چاہے جب چاہے ہو جائے۔ تو میں نے بلکہ وہاں پہ اتنے زیادہ کمنٹس تھے، اور میں نے وہاں ایک کمنٹ لگا دیا، میں نے کہا کہ عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کا خود خیال ہونا چاہیے نا۔ تو جب عورتیں اپنی عزت کے خود محافظ نہیں بنیں گی تو کوئی دوسرا کیسے ان کی عزت کی حفاظت کر لے گا؟ تو آپ یقین کریں، میرے اس کمنٹ کے اگینسٹ میں اتنے زیادہ کمنٹ آئے کہ لوگوں نے گالیاں تک دینا شروع کر دیں۔ تو میں نے پھر مجھے بڑا عجیب، میں نے پھر بولا، میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کمنٹس میں بولا، میں نے کہا آپ لوگ سارے کے سارے میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں اگر عائشہ اکرام کے اگینسٹ میں بات کر رہی ہوں تو میں ان لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی جنہوں نے یہ کیا۔ میں کہتی ہوں جانور سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں، جانوروں کی جو خصلتیں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی زیادہ بری خصلت ہے جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سب کچھ کیا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے اسے اپنی لڑکی ہونے کا خود احساس ہی ہے، اسے اپنے عورت ہونے کا خود احساس ہی ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مستور کا نام دیا ہے نا عورت کو، مستور کا مطلب ہے چھپانے والی چیز۔ آپ اسے جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا کہ چھپانے والی چیز ہے، آپ اس کو عیاں کر کے نکلو گی، اور وہ بھی اتنے لوگوں کے رش میں، اتنے لوگوں کے ہجوم میں، ایک اسپیشل اوکیشن پر جب آپ نکلو گی، جب عام ڈیز سے زیادہ کسی اسپیشل اوکیشن پر جو ہے نا زیادہ رش ہوتا ہے، زیادہ ہجوم ہوتا ہے، پھر آپ نے ایک دن پہلے پوسٹ بھی لگا دی کہ میں آ رہی ہوں اور جس کو مجھ سے ملنا ہے وہ آ جائے۔ آپ جب خود ایک ان کو پرووائڈ کر رہی ہو کہ لو میں آپ سب کے لیے موجود ہوں، اویل ہوں آپ سب کے لیے، آپ کے دسترس میں ہوں، آپ جو چاہے کر سکتے ہو، جب آپ ان کو جو ہے، اور پھر فلائنگ کسنگ وغیرہ اور یہ سب کچھ جو سب چلا، اور سیلفیز وغیرہ بنوانا، یہ سب کیا آپ لوگوں کو دعوت دے رہی ہو نا کہ آؤ آپ میرے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، ہے نا؟ ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی عزت کا خود خیال نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح نکلو گی سرے بازار، اور جو ہے نا تو پتھر تو آئیں گے آپ کے اوپر۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک بکری جو ہے نا وہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں چلی جائے اور بغیر زخمی ہوئے وہاں سے باہر آ جائے؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عائشہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا ایسا کوئی معاملہ ویسے تو جو اس کے ساتھ کیس ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اس میں اپنا، اس کا جو ہے نا 80% اس کا اپنا بھی قصور ہے کہ دیکھیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ایسی جگہ پر جانے سے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نہ نکلیں نا۔ رش میں کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے زیادتی نہیں کر رہا، کوئی اللہ نہ کرے آپ کو نوچ گھسوٹ نہیں رہا، اس کے باوجود بھی آپ رش میں گھس رہے ہو، تو
غیر محرموں سے آپ ٹچ ہو رہے ہو، یہ سب کچھ مطلب غیر محرموں سے اختلاط ہو رہا ہے آپ کا، تو یہ ساری کیا معمولی باتیں ہیں؟ ایک عزت دار عورت کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ گھر میں ٹکی رہو، ایک مطلب ایک طرح کا ایک سخت بڑا بہت سخت ورڈ ہے یہ، کہ گھر میں ٹکی رہو، زمانہ جہالیت کی طرح بن سنور کے نہ گھومو. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو. تو آپ اللہ کے حکم کو جب توڑو گے تو نقصان تو اٹھاؤ گے نا بھائی. پھر کس بات کا رونا ہے؟ پھر کس بات کا رونا ہے؟ آپ مطلب یہاں آ کے آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اس طرح لوگوں نے مطلب نوچا، مجھے یوں گھسیٹا، مجھے یوں کیا، وہ کیا، فلاں کیا. آپ مطلب اپنی بے عزتی آپ خود کروا رہے ہو. تو وہ جو آپ ڈریسنگ کر رہی ہوتی ہو ٹک ٹاک پر، تو اور اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس قدر مطلب ٹک ٹاک یوز ہوتا ہے نا پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی کتنا ٹک ٹاک یوز ہوتا ہے. کس کس قسم کے لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے، کتنے مردوں کی نظر آپ پہ جاتی ہوگی، کیا کیا ان کے دلوں میں خیال نہیں آتے ہوں گے. کہتے ہیں ایک عورت ایک مرد کو دیکھتی ہے نا، تو ایک عورت کی بد نظری کا گناہ اس مرد کو ملتا ہے، اور اگر ایک عورت کو 100 مرد دیکھتے ہیں نا، تو 100 مردوں کی بد نظری کا گناہ جو ہے نا وہ ایک عورت کو مل رہا ہوتا ہے. تو بھئی آپ خود دیکھو نا، آپ تو لوگوں کو ویسی دعوت نظارہ دے رہی ہو، آپ انوائٹ کر رہی ہو لوگوں کو اپنی طرف، تو پھر جو ہے نا پھر کس بات کا رونا ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے نا مینار پاکستان کا، اس سے لوگوں نے عبرت میرے مطلب میں نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا کہ لوگوں نے نا اگلے دن مطلب 17 پر یہ نیوز آئی ہے، 17 کو یہ نیوز آئی ہے، 18 کو لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر جو ہے مینار پاکستان کی تصویریں لگانا شروع کر دی ہیں، اور عجیب عجیب مطلب لکھنا شروع کر دیا عائشہ کے فیور میں. میں مطلب اس چیز کو میں جو ہے نا کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہی ہوں، یا پھر جو ہے نا ان لوگوں کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھو، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ بھائی مرد جو ہوتے ہیں نا وہ مرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو نا ہر ادا میں، ہر انداز میں اٹریکشن رکھی ہے مردوں کے لیے. تو عورتوں کو چاہیے نا اس طرح سے مطلب جب گھومیں گی اس طرح سے، مطلب اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گی، تو مرد تو ان کی طرف راغب ہوں گے. یہاں ہمیں بہت بڑا ہمارے لیے یہ واقعہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا نشان عبرت ہے کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو کتنی چھوٹ دے رکھی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہماری بچیاں ٹک ٹاک نہیں بنا رہی ہیں کیا، ہمارے بچیاں جو ہے نا اس طرح سے بے پردہ ہو کر نہیں گھوم رہی ہیں. اللہ نہ کرے اتنے رش وغیرہ میں، اتنے ہجوم وغیرہ میں نہیں جاتی ہیں، لیکن پھر بھی شادیوں میں مردوں سے اختلاط نہیں ہوتا. کیا مردوں کی مطلب نظریں ہماری بچیوں کو نہیں چھو رہی ہوتی؟ تو کیا یہ آنکھوں کا زنا نہیں ہے؟ ضروری ہے زنا صرف وہی ہے کہ جو مطلب بدفعلی کی جائے، یہ زنا نہیں ہے. ہماری بچیاں غیر محرموں سے فون پر باتیں نہیں کریں، چاہے وہ کزن ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہے، یہ بھائی ہیں ہمارے. یہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. بھائی صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے میں بنا دیے، سب بھائی نہیں ہیں. ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے. خالہ زاد بھائی کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہے، چچا زاد بھائی کے ساتھ جو ہے نا گھوم رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور ہاتھا پائی کا مذاق چل رہا ہے. بہت ساری فیملیز میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. یہی چیزیں تو آگے چل کر جو ہے نا مطلب غلط کاریوں کا سبب بنتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا نشان عبرت ہے، اور ہمیں اس سے جو ہے نا واقعی عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور ہمیں اب بھی اپنے مطلب ماحول پہ، اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہو رہی کہ ہم اپنی بچیوں کی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں تو نہیں کر رہے کہ ان کو جو ہے نا ایک لائن آف ایکشن مل رہی ہے کسی بھی عمل کے لیے. ہم ان کے لباس پہ توجہ دیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ توجہ دیں، ان کے مطلب جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر ہم توجہ دیں، ہم ہر چیز پہ ان کی نظر رکھیں، ان کی تربیت بالکل ایسے انداز میں کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح ہماری شریعت میں ہے کہ عورت کو اس طرح رہنا چاہیے. اور بہت ساری فیملیز میں نے دیکھی ہیں، میں مطلب ایسی فیملی سے واقف ہوں گے جہاں بچوں کو بہت دیندار ماحول میں لے کر چلا جاتا ہے. ایک لمٹ میں آزادی بھی دی جاتی ہے، اور ایک لمٹ میں جو ہے ان کو دین پہ بھی چلایا جاتا ہے، ان کو دین کی سمجھ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ دین
دی ہوئی آزادی کو سے جو ہے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو یہ جو ہے نا میں تو جہاں تک مطلب سمجھی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت عبرت ناک واقعہ ہے اور ہمیں اس سے جو ہے نا سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو نا اپنی لائن کو درست کر لینا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.